اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون قرآن مجید کے یہ الفاظ قرآن مجید کا 7واں سورہ سورہ اعراف اور اس سورہ کے آیت کا نشان ہے 179 جس کو مسلسل سرنامہ قرار دیا اور یہ سلسلہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ کل آخری سلسلے کی گفتگو ہوگی۔ مسلسل اس بات کی کوشش کی گئی کہ یہ بات پہنچائی جا سکے کہ پروردگار عالم نے دین کی ہدایت کے لیے پیغام کو پہنچانے کے لیے جو سلسلہ ولایت شروع کیا وہی دین کو کامل بھی کرتا ہے، وہی نبیوں کی نبوت کو بھی بچاتا ہے اور ماننے والوں کو جنت تک بھی پہنچاتا ہے۔ آنے والے آتے گئے اپنی اپنی مرضی سے، یہ پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ دین میں تمہاری مرضی کچھ نہیں چلے گی۔ اگر مرضی ہوگی تو صرف خالق کی ہوگی۔ پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ رکھا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے۔ اور کیجئے گا، نبی بھیجے، رسول بھیجے، امام بھیجے۔ نبی بھیجے جو ادھر کی خبریں لاتے رہیں اور پہنچاتے رہیں، رسول بھیجے جو ادھر کے احکام اور پیغام لاتے رہیں اور پہنچاتے رہیں، امام بھیجے تاکہ تم جب چلو تو تمہاری ہدایت کے لیے تم سے آگے آگے چلتے رہیں۔ اور کیا ایک مرحلہ اور آپ کے سامنے اس مرحلے کو بیان کرنا ہے، اور کیجئے گا۔ جب تک وہاں خبریں تھیں، نبیوں کی ضرورت ہوئی، اور انہی نبیوں میں سے یہ الگ سے رسول نہیں ہے۔ کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000۔ رسول کتنے ہیں؟
300. اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. اب جوڑیے آپ کہ پہلے پروردگار عالم نے نبوت کا منصب دیا. بہت توجہ کیجیے گا, امامت کو سمجھیے گا. پہلے نبوت کا منصب دیا, نبی بنایا. اب ان نبیوں میں سے کچھ کو نکال کے رسول بنایا. سب کو رسول نہیں بنایا, 313 کو رسول بنایا. اب ان 313 میں سے 5 کو اولو العزم بنایا, یعنی نبوت کی منزل سے گزرے, رسالت کی منزل میں آئے. اب اس کے بعد پھر منصب امامت دیا گیا. نہیں غور کیا آپ نے؟ ابراہیم نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. امامت کا منصب آخر میں دیا ابراہیم کو. اے ابراہیم تم کو منصب امامت ملا. قدرت نے بنایا کہ امام جو ہوگا اس کے اندر نبی اور رسول کے صفات ہونا چاہیے. یہ عظمت ولایت و امامت ہے. اب امامت کا منصب مل گیا. اور ایک مرحلہ دیکھیے, میں نے ابھی جناب ابراہیم کی بات آپ کے سامنے کی, اور میں نے ایک مرحلہ آپ کے سامنے بیان کیا. آپ متوجہ نہیں ہو پائے ہیں, اب متوجہ ادھر کرتا ہوں. نبی بنے تھے ابراہیم نا, جناب ابراہیم پہلے نبی تھے نا. جناب ابراہیم نے کہا پروردگار یہ ہماری نسل میں دے دے, کہا نہیں کہا. جناب ابراہیم رسول بنائے گئے, کہا تم کو رسول بنایا گیا. جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار یہ رسالت کا منصب میری نسل میں دے دے, کہا نہیں کہا. لیکن جیسے ہی کہا ابراہیم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں, ویسے ہی ابراہیم نے کہا پروردگار یہ میری ذریت میں دے گا. اے ابراہیم نبی بنے تو کیوں نہیں ذریت میں مانگا, رسول بنے تو کیوں نہیں ذریت میں مانگا, امام بنے تو کیوں ذریت میں؟ تو عجب نہیں ابراہیم جواب دے کہ نبوت کا منصب ختم ہونے والا ہے, نہیں مانگوں گا. رسالت کا منصب ختم ہونے والا ہے, نہیں مانگوں گا. لیکن امامت کا منصب قیامت تک جانے والا ہے. اور اب آپ منصب کو دیکھیے گا, عظمت ولایت کی سمجھیے آپ. اور خود یہی سورہ اعراف 7واں سورہ جو ہم 179 ہم نے بتایا, اب 179 سے 22 آیتیں پہلے آ جائیے. 157 بہت بڑی آیت ہے, بہت چیزیں بیان کی گئی ہیں. آخری کی کچھ چیزیں وہ بیان کرتا چلوں. پروردگار کہتا ہے تم کو جنت چاہیے, ہاں پروردگار ہم کیسے فلاح پائیں گے, ہمیں کیسے جنت ملے گی؟ خالق نے آواز دی ایمان لے کے آؤ. پروردگار ایمان لے آئے, جنت دے گا. ایمان لے آئے جنت ملے گی؟ کہا نہیں, یہ قرآن ہے, نہیں جنت نہیں ملے گی. کیسے ملے گی؟ کہا عزت کرو نبی کی. ایمان لے آئے, اب کہا جا رہا عزت کرو. نہیں سمجھ میں بات آئی؟ اے پروردگارا کیا جو ایمان لائے گا وہ عزت نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایمان تو لائیں گے لیکن محمد کی عزت نہیں کرتے ہوں گے. اب اس کے بعد پروردگار اچھا ہم نبی کی عزت بھی کریں گے, اب ہماری فلاح ہوگی, ہمیں فلاح پا جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے؟ کہا نہیں. اب کیا ہوا پروردگارا؟ کہا تمہیں نبی کی مدد بھی کرنا ہے. حوالہ دیکھیے میں نے آپ کو دیا ہے, 157 نمبر آیت ہے سورہ اعراف کی, جا کر غور سے دیکھیے گا, آخری کا حصہ ہے اس کا. ایمان لے کے آؤ, جنت نہیں ملے گی. عزت کرو, پروردگار فلاح پائیں گے؟ کہا نہیں. پھر کیا کریں؟ کہا مدد بھی کرو.
پروردگار جو ایمان لائے گا، عزت کرے گا، کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو محمد مدد کے لیے بلاتے رہیں گے اور وہ پہاڑوں پہ جاتے رہیں گے۔ اچھا پروردگار، ہم مدد بھی کرنے کے لیے حاضر ہیں، ہم مدد بھی کریں گے، اب دو کہ پروردگار جنت، اب ہماری فلاح ہوگی؟ کہا ابھی بھی نہیں ہوگی، ابھی بھی فلاح نہیں ہوگی۔ پروردگار اب کیا؟ کہا محمد پر ایمان لاؤ، محمد کی مدد کرو، محمد کی عزت کرو، ہماری فلاح کیسے ہوگی؟ تو آواز آئی اس نور کا بھی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ غور کیجئے گا، اس نور کا اتباع کرو، اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ اس سے مراد قرآن ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن میں جا کر دیکھیے گا، قرآن محمد کے ساتھ نہیں آیا، محمد پر نازل ہوا۔ قرآن محمد پر نازل ہوا ہے، محمد کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ تو پھر محمد کے ساتھ کیا نازل ہوا؟ تو آواز آئی کنتو نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو ادھر آواز آئی کنتو ولیا آدم بین الماء والطین۔ بلند آواز سے پڑھیں، ایک صلوات اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اور کیا آپ نے نور جو ساتھ میں آیا ہے، اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ ایک جملہ یہاں پر اور کہتا چلوں، ماہو کا لفظ ہے، میں نے اسی لیے ریفرنس آپ کو دے دیا نا، 157 نمبر کا آخری والا حصہ، کس کی اتباع کرنا ہے۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، ایک ایک لفظ کے اوپر، کہ اس سے مراد صرف مولا کائنات ہے۔ بس ایک جملہ کہہ سکتا ہوں، سچ بتائیے یہ آدھی کوئی چیز آپ کو دی جائے پسند آئے گی؟ آدھی چیز دی جائے پسند آئے گی؟ کہیں شیرمال بٹ رہی ہو اور آدھی توڑ کے شیرمال دوں، پسند آئے گی آپ کو؟ آدھا نہیں آئے گی؟ اچھا اتنے سے نمک پارے دے دوں، پسند آئے گا؟ اور کیا آپ نے نمک پارے 2 روپے کے دے دیجئے، اتنے سے آدمی قبول کر لے گا، اور شیرمال آدھی 20 روپے والی دے دیجئے، قبول نہیں کرے گا۔ یہ آدھی دے دی، آدھی دے دی، اگر اسی آدھی کی جگہ اتنے سے نمک پارے دے دیتے چلتا، یہ آدھا نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب آدھا جو ہے وہ ذہن پر بھاری پڑتا ہے، پورا ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے، گرا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو پھر 2 نور کیوں نہیں ہوئے؟ ایک نور کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ انا وعلی من نور واحد، ایک نور کو توڑا گیا، آدھا نور محمد میں ہے، آدھا نور علی ہے۔ اے پروردگارہ تیرے قدرت میں کچھ کمی تھی نعوذ باللہ، جو 2 خلق نہیں کر سکا، ایک کو توڑا گیا۔ بتائیے آپ اس کے خالق کے خزانے میں کمی تھی نور کی؟ ہے کمی تھی؟ نہیں تھی، تو 2 نہیں کیوں نہیں خلق ہوئے؟ بہت توجہ کیجئے گا، بہت مہین بات ہے جہاں لے کے گیا ہوں آپ کو۔ میں نے کیا کہا کہ جو رسول کے ساتھ وہ لوگ جو قرآن کی بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔
کیوں نہیں 2 نور خلق کیے بتائیے؟ کیوں نہیں کیے بتائیے؟ آپ سب یہ کہیں گے بھائی اللہ کی مرضی، 1 نور کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور توجہ کیجیے گا، ایسا ہے، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، 2 جملوں کی مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے ذہن کے اندر چلی جائے. اور کیا آپ نے آج کل بہت ہی فاسٹسٹ زمانہ ہو گیا ہے، سمجھ گئے؟ ہر چیز اسپیڈ پہ ڈیپینڈ ہے، سمجھ گئے؟ میں ایگزامپل پیش کر رہا ہوں، مثال آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک فوٹو کاپی کی مشین ہے. اور توجہ کیجیے گا، مولا کے مرحلے پہ گفتگو ہے. فوٹو کاپی کی مشین ہے، فوٹو کاپی کی مشین ہے. آپ گئے پوچھا اس کا کیا اسپیڈ ہے؟ پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اس کی اسپیڈ کیا ہے؟ اس نے کہا صاحب 1 منٹ میں 120 کاپی نکالتی ہے. 1 منٹ میں 120 کاپی نکالتی ہے. 1 کاپی کتنی دیر میں نکلتی ہے؟ آدھے سیکنڈ میں، 30 سیکنڈ میں. 30 سیکنڈ میں کاپی نکلی. 30 سیکنڈ کتنا ہوتا بتائیے مجھے؟ 30 سیکنڈ کو کوئی کر پائے گا کتنا ہوتا ہے؟ نہیں ہو پائے گا. اب بہت توجہ کیجیے گا، 30 سیکنڈ میں کاپی نکلی، اس نے 1 منٹ میں 120 کاپیاں نکالی. میں غلط کہہ گیا، 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ؟ 60 سیکنڈ. میں 30 سیکنڈ کہہ گیا. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ اور 60 سیکنڈ میں 120 کاپی. تو 1 کاپی کتنی دیر میں ہوئی؟ آدھے سیکنڈ میں. اب آپ اس کے پاس جائیے، بہت توجہ کیجیے گا قسم خدا کی، اس سے کہیے یہ 120 کاپیاں جو نکلی ہیں نا، اس سے پوچھئے گا میاں پہلی کاپی کون سی تھی؟ پہلی کاپی کون سی تھی؟ وہ بتائے گا پہلی یہ نکلی تھی، اس کے بعد یہ نکلی تھی، اس کے بعد یہ تھی، اس کے بعد یہ تھی. میں نے کہا میاں پہلی دوسری کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ تو آدھے سیکنڈ کا فاصلہ تھا. قسم خدا کی سمجھ جائیے گا بھئی، آدھے سیکنڈ کا فاصلہ تھا تو آپ نے پہلے اور بات کر دیا. آدھے سیکنڈ کا فاصلہ تھا، آپ نے کہا پہلے یہ اور بعد میں یہ، ہے نا؟ آدھے سیکنڈ کا فاصلہ، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا ہے اس میں پہلے بات کر. اب آئیے دوسری، آپ نے اپنا ایک پین کارڈ دیا، ایک آدھار کارڈ دیا، کہا ان دونوں کی کاپی کر دو. اس نے مشین پہ رکھا، کاپی نکالی، بیچ سے پھاڑی، دونوں دے دی. اب اس سے پوچھئے پہلے کون سی بعد میں کون سی؟ اب پوچھئے پہلے کون سی ہے بعد میں کون سی ہے؟ تو جب اس نے 1 کی 2 کی تو پہلے اور بعد کا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر آدھے سیکنڈ کا بھی فاصلہ تھا تو پہلے اور بعد کا فرق آ جاتا. لہذا قدرت کو علی اور نبی کی درمیان آدھے سیکنڈ کا بھی فاصلہ منظور نہ تھا. اگر 2 نور خلق کرتا تو ہوتا پہلے نبی بعد میں علی. قدرت کو گوارا نہ تھا کہ پہلے اور بعد ہو. 1 نور کے 2 ٹکڑے، یہ دونوں ایک ساتھ ہے. پہلے اور بعد کا فرق مٹا دیا. تو کون آیا ساتھ میں؟ علی. اب کیا کرنا ہے؟ اگر تم کو جنت چاہیے ہے تو علی کا بھی اتباع کرو. صرف نبی کی پیروی کرنا، نبی پر ایمان لانا، نبی کی عزت کرنا، نبی کی مدد کرنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ علی ابن ابی طالب کے اوپر بھی تمہیں ایمان لانا پڑے گا، اتباع کرنا پڑے گا. اور یاد رکھیے
اسی لیے جو غدیر میں حدیث ہے، میں نے تو اس دن پڑھا تھا نا کہ چاہے راوی ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مفسر ہو، کوئی بھی ہو، مورخ ہو، سب کہیں گے ہاں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ سنیے ایک عالم، میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ تواتر سے ہے۔ حدیث کئی قسم کی ہوتی ہے، کئی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ مرسل ہوتی ہے، کچھ ضعیف ہوتی ہے، کچھ قوی ہوتی ہے، اسی میں ایک قسم ہے تواتر۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرے سے پرماننٹ چلتی چلی آ رہی ہے، لگاتار کنٹینیو ہے۔ تو وہ سنی عالم، بزرگ عالم فرماتے ہیں کہ اتنے تواتر سے حدیث ہے، اگر اس حدیث کا کوئی انکار کرے تو وہ فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، کافر ہوگا۔ اس حدیث کا اگر کوئی انکار کر دے تو فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، کافر ہوگا۔ اب کسی کے منہ میں زبان تو تھی نہیں جو انکار کرتے، بھئی کون مائی کا لال ہے جو کہے گا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ نہیں ہوا۔ میں نے کہا تاریخ مورخ نے بھی لکھا، مفسر نے بھی لکھا، محدث نے بھی لکھا، سب نے لکھا ہوا ہوا ہوا۔ اب کون کہے گا کہ یہ نہیں ہوا؟ لہذا انکار تو کر نہیں سکتے تھے۔ اب دھیرے سے آواز بلند کی، کہا کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں، دوست۔ مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ مجھے کیا معلوم آپ اس کو کس میں شمار کرتے ہیں؟ بہت توجہ کیجیے گا، تفصیل میں نہیں جانے کا چاہ رہا ہوں میں، وقت بالکل نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ من کنت مولا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے کیا یہ کہا کہ من کنت مولا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہارا دوست؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ بتاؤ محمد نے کیا کہا؟ بھئی ہم نے تو محمد کو بھی مولا مانا، علی کو بھی مولا مانا، اب تم بتاؤ تم محمد کو مولا مانتے ہو، آقا مانتے ہو، یا دوست مانتے ہو؟ اب جو تم، پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا من کنت مولا، جس کا میں مولا، تو اب اگر تم نے محمد کو دوست مانا تو پھر علی بھی تمہارے دوست، اگر محمد کو تم نے آقا مانا تو علی بھی تمہارے آقا، اور اگر محمد کو تم نے مولا مانا تو علی بھی تمہارے مولا ہے۔ صلوات پڑھ دو محمد ایک سب مل کے صلوات پڑھے۔ ولایت کی عظمت کو سمجھیے گا۔ ہم کبھی کسی رشتہ داری کے بیس کے اوپر محبت نہیں کرتے ہیں، سمجھ گئے آپ؟ کہ ہم نے رشتہ داری کو معیار بنایا کہ صاحب ان سے ان کی رشتہ داری تھی، لہذا اگر ہم رشتہ داری کو بیس بناتے تو کبھی فرعون کی زوجہ آسیہ کا احترام نہ کرتے۔ غور کیا آپ نے؟
بھائی کون تھی آسیہ؟ فرعون کی زوجہ. ہم ان کا احترام کرتے نہیں کرتے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کردار کا احترام کرتے ہیں، رشتے کو نہیں دیکھتے. اب اگر اللہ کی فرما بردار فرعون کی بیوی ہے تو سینے سے سر پہ بٹھاتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور اگر محمد کی زوجہ نافرمان ہے، کچھ لوگ ادھر چلے آئیے بھیا، بیٹھ، وہی پرابلم، اور یہاں بہت جگہ خالی ہے. آ جائیے، اٹھ کے ایک دفعہ آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد. ایک مرحلہ ذہن میں میرے آ گیا، قسم خدا کی بہت غور کر لیجئے گا. میں نے کہا کہ پروردگار عالم کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو ہماری بی بی معصومہ ہے، کل میں جو بات کہہ رہا تھا اس بات کو آج جوڑ کے 4 جملوں سے آگے بڑھا دیتا ہوں کہ معصوم کی شادی کے لیے معصوم ہوگا تو نکاح ہوگا. کل میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہی تھی، اب آج آپ کے سامنے بات بڑھا دیتا ہوں. مریم معصومہ، کوئی نگاہ قدرت میں معصوم نہیں آیا. شادی ہوئی نہیں کی، شادی نہیں کی. پروردگار کوئی معصوم نہیں کہا، نہیں خطا کار کے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ عصمت کو خطا کار کے پابند نہیں بنایا جا سکتا. لہذا جب تک کوئی معصوم نہیں ہوگا تب تک مریم کا نکاح نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے. کہا لیکن اولاد کی نعمت سے ضرور نوازوں گا، فطرت بدل جائے گی. اے پروردگارا، بہت توجہ کیجئے گا، اردو میں جملہ کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں کو محسوس ہو جائیں گے. پروردگارا، یہ کنواری ہے مریم، ان کی گود میں بچہ جائے گا، بیٹا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہ کنواری ہے، یہ معصومہ ہے، بیٹا دے دیں گے. اگر خطا کار ہوتی تو لا ولد رکھ دیتا. صلوات پڑھ دیے محمد والے محمد. اور اگر خطا کار ہوتی تو چھوڑا جا سکتا تھا، لیکن یہ معصومہ ہے، نہیں چھوڑیں گے. اچھا پروردگار اس کو بیٹا دے دیا، آغوش بیٹا. کہاں آغوش بیٹا؟ اچھا پروردگارا، یہ اصول فطرت تبدیل کر دیا پروردگار تو نے. خالق نے کہا بدل دیا میں نے. کہا تو اب ہر وہ بیٹا جس کو اپنے باپ کا پتہ نہ ہوگا وہ کہے گا میری ماں معصومہ تھی. بتائیے بھائی، کنواری مریم معصومہ ہے کہ ہم بیٹا دے دیں گے، دے دیا بیٹا. اب ہر ایک یہی کہے بیٹا. باپ کا نام کیا ہے؟ کہ باپ کا میری ماں معصومہ تھی، اللہ نے دے دیا، اللہ نے دے دیا. تو خالق نے ایک اصول بنایا، بہت توجہ کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے. خالق نے اصول بنایا کہ اگر کنواری مریم کو بیٹا دیا جا رہا ہے تو اصول یہ بناؤں گا کہ نہ بولنے کے سن میں بیٹا بولے. اب اصول بنا. اچھا ابھی دیکھیے سب آپ کے سامنے میں کلیئر کرتا ہوں، اور ساری بات قرآن سے چلی. نہ بیٹا، نہ بولنے کے سن میں بیٹا بول دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں معصومہ ہے. اپروف دو ان الفاظ کا. آئیے، جب عیسیٰ کے، جناب مریم کے ماننے والے لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے مریم، یہ بیٹا کہاں سے آیا؟
بھئی انہوں نے تو کردار پہ انگلی اٹھائی تھی، کردار پہ انگلی اٹھائی تھی نہیں اٹھائی تھی؟ قرآن ہے دیکھیے، انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ کیسے، تو جناب عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میری اماں معصومہ ہے، اس پر الزام نہ لگاؤ، یہ کہا تھا؟ کہہ دیا انہوں نے نہیں، کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب جعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنایا ہے، کتاب دی گئی ہے۔ میں کہوں گا عیسیٰ، یہ کیوں کہا؟ وہ آپ کی نبوت کو تھوڑی پوچھ رہے تھے، وہ تو مریم کی عصمت کو پوچھ رہے تھے۔ کہا تجھے نہیں معلوم، میں نے بول دیا، وہ سمجھ گئے اور سب چلے گئے۔ کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ عیسیٰ مریم کے بارے میں بتاؤ، سب نے سمجھ لیا کہ نہ بولنے کے سن میں بچہ بولے تو ماں معصومہ ہوگی۔ کوئی اس بات کو کاٹے گا ہے؟ کوئی اس بات کو روکے گا میری؟ نہ بولنے کے سن میں بولا بچہ تو ماں۔ اے عزیزوں، آپ کا ذہن نہیں پہنچا۔ اب تاریخ میں دیکھیے کہ بچے نہ بولنے کے سن میں بولے۔ ایک بنت اسد کا بیٹا نہ بولنے کے سن میں بولا۔ قرآن سناؤ، توریت سناؤ، انجیل سناؤ۔ نہیں، ابھی بات نہیں ہوئی ہے۔ بولے علی نہیں بولے، جب نہ بولنے کے سن میں بولے تو ماں معصومہ۔ اور ابھی طے کر کے آیا تھا کہ معصوم بی بی کا نکاح غیر معصوم سے ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے عظمت ابو طالب، یہ مرتبہ ابو طالب ہے، اس کو دنیا سمجھے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج جو بھی سمجھ رہا ہو جب جناب ابو طالب کی منزلت، قسم خدا کی، تم ان کا نسبی رشتہ توڑ کے اپنا سببی رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم فضائل کو سمجھو، تم مناقب کو سمجھو، یہ عظمت اہل بیت ہے۔ اور جناب ابو طالب، یاد رکھیے گا، ایک جملہ اور کہتا چلوں کہ جناب ابو طالب ان کی نگاہ لوح محفوظ پر ہے۔ بہت سی ایسی دلیلیں ہیں کہ جو انہوں نے لوح محفوظ پر پڑھا ہے، محمد نام بھی وہیں پڑھ لیا تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پھر یہ بتاؤ وہاں کس کی نگاہ جاتی ہے؟ معصوم کی جاتی ہے غیر معصوم کی؟ جب ناقہ پیش کیا شب ہجرت تو کیا کہا رسول نے؟ کہا اے ناقے کی قیمت لے لو۔ ہم معصوم انبیاء احسان نہیں لیتے، احسان نہیں لیا، قیمت دے دی۔ اس کا مطلب نبی کسی کا احسان نہیں لیتے۔ اب یہی نبی کسی کے جنازے کے پیچھے چلتے، میرا محسن مر گیا، میرا محسن مر گیا۔ جناب ابو طالب کے لیے کہتا جا رہا ہے میرا محسن مر گیا۔ یہ ہے عظمت جناب ابو طالب۔ یاد رکھیے جناب ابو طالب جن کی عظمت، جن کے مرتبے کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد۔ ایک یہ اعلان ہے کہ منصور نگر پہ ایک حسینیہ ام البنین ہے جو جناب قربان صاحب کا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا کہ وہ جو زنجیر اور قمع کا ماتم انجمنیں کرتی ہیں ان کے لیے کہ وہ لوگ ہم سے آ کر کیوڑا لے جائیں، جتنا بھی کیوڑا گلاب چاہیے وہ دیں گے۔ تو جن انجمنوں کو اس چیز کو چاہیے وہ جا کر ان سے لے لیں منصور نگر چوراہے پہ ام البنین میں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اسی کے ذیل میں ایک بات اور آپ سے کہتا چلوں کہ دیکھیے ابھی بھی آئے چینل والے ہم سے پوچھا تھا، میں نے کھلے کہہ دیا کہ کہنے وہ مکھ منتری نے کہا ہے کہ شستر پردرشن نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ہم پردرشن کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو خود اپنا ماتم کرتے ہیں۔ جو لفظ مکھ منتری نے استعمال کیا وہی میں نے بھی استعمال کیا۔ انہوں نے کہا پرمپراگت طریقے سے جو ہوتا آ رہا ہے ہوئے گا، میں نے بھی کہا بالکل وہی ہوگا۔ تو جس طریقے سے زنجیر و قمع کا ماتم ہوتا تھا ویسے ہی ہوتا رہے گا، اس کو کوئی روکے گا نہیں۔
اس کو کوئی روکے نہیں. ہم شست پردرشن کیا کرتے ہیں؟ ہم تو خود ماتم کرتے ہیں. اور دوسری بات ایک اور ہے کہ آج علم فاتح فرات برآمد ہوگا. دیکھیے عزاداری کے سلسلے میں کچھ چیزیں ہیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دشمن کو موقع نہ دیجیے. جو ہماری پرانی چیزیں بزرگوں کی دی ہوئی ہیں ان کو چھوڑیے نہیں, ان کو نہیں چھوڑیے جو بزرگوں نے دی ہیں. اب ایک سسٹم چل گیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں, کل بڑا منگل تھا, ہے نا, بڑا منگل تھا نا کل بھنڈارے لگے تھے, ان کے تھے لگے تھے, تو وہ بھنڈارے میں بٹ رہا تھا, ہے نا, اور کچھ اور بھی ہو رہا تھا. کیا ہو رہا تھا بتائیے؟ ہاں یہ دیکھیے آیا, وہ سب مار ڈیک ویک لگے ہوئے تھے, بج رہے تھے, سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ان کا مذہب بجائے, لیکن ہم کیوں اپنی سبیلوں پہ ایسے لگا لیتے ہیں؟ آپ دیکھیے ابھی جو سبیل ہے گزشتہ سالوں سے, اور دیکھیے اس کے سلسلے میں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. آپ سبیل لگاتے ہیں اس لیے کہ آپ شہزادی سکینہ, شہزادے علی اصغر کے نام پر پانی دے سکیں, لوگوں کی پیاس کو بجھا سکے, مولا آقا حسین کے نام پہ تبرک دے سکے. آپ سبیل ان تبرکات کے لیے لگائیے, شکتی پردرشن کے لیے نہ لگائیے. یہ جو شکتی پردرشن کیا جاتا ہے, ہماری سبیل تم سے اچھی, تمہاری سبیل, اور بڑے بڑے ڈیک لگا کے بجائے جاتے ہیں. جلوس جا رہا ہے, اس میں نوا ہو رہا ہے, اس میں مرثیہ پڑھا جا رہا ہے, کوئی سن نہیں رہا ہے. یہ توہین ہے. لہذا میری آواز کو, اور آپ لوگ بھی, جو لوگ اگر رات میں بجائیں تو ان کے پاس جائیے, محبت سے کہیے بھائی اس کو بند کر دو, اس کو نہ بچاؤ, جو علم کے جلوس میں نوا ہو رہا ہے وہ سننے دو. ایک مرحلہ یہ ہے, سمجھ گئے؟ دوسرا مرحلہ, میں خود بھی جلوس میں شرکت کرتا ہوں, پروردگار مجھے جب توفیق دے دیتا ہے. آپ اگر دیکھیے تو جتنے بھی آپ کے جلوس ہیں سب وہ انٹرنیٹ پہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ سب ہے. علم فاتح فرات مل جائے گا آپ کو, شب عاشور مل جائے گا آپ کو, عاشورے کا جلوس مل جائے گا, چیلم کا جلوس مل جائے گا, 21 رمضان کا مل جائے گا. لیکن سب کچھ مل جائے گا, کلپ کاٹ کے نکالیے جو نکالیے. یہ بتائیے جب جلوس چل رہا ہے تو ہر آدمی موبائل لیے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ موبائل لیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کلپ بنا رہے, کہا ہے کہ کلپ بنا رہے ہیں؟ ارے کتنی کلپیں چاہیے, نکال لیجئے نیٹ سے. یہ کرتے ہیں, اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ہزار کی تعداد میں موبائل چل رہے ہیں اور وہ صرف کلک بنا رہے. نہ ان کو کیا پڑھا جا رہا ہے اس سے مطلب, نہ ان کو کیا ماتم ہو رہا ہے اس سے مطلب. جلوس کی رونق کو مسمار کرتے ہیں اس طرح کے لوگ. ہمارے جلوس مقدس جلوس ہے, ہم کو ان کے احترام کو برقرار رکھنا ہے. ہم جو علم لے کے نکلتے ہیں وہ کوئی لکڑی میں پھنسا ہوا جھنڈا نہیں ہے. جملہ سنیے گا, لکڑی میں پھنسا ہوا جھنڈا نہیں ہے, بلکہ خیبر میں علی کو دیا گیا ہوا علم ہے. وہ علم ہے, احترام کیجئے اس کا. جلوس کے اندر تقدس, اس کی عظمت, اس کی شوکت کو لے کے آئیے. اور ہم اس طریقے کی جو حرکتیں کرتے ہیں, اور ایک بات اور کہتا چلوں, یہ گاؤں دیہات بستیوں میں بھی پہنچائی جائے. ابھی محرم شروع ہوا ہے, ہر گاؤں سے کلپ آتی ہے, اکثر اس پہ تبصرے ہوتے, کبھی کسی کے ہاں سے کوئی کلپ آ گئی, کبھی کسی کے ہاں سے کوئی کلپ آ گئی. تو کوشش کیجئے آپ لوگ ان میسج کو ڈیلیور کیجئے, پہنچائیے کہ اس طرح کی اگر کسی کے یہاں رواج ہے حرکتیں کرنے کا تو مہربانی کر کے ان کی کلپ نہ ڈالیں. سمجھ گئے؟ کلپ نہ ڈالیے.
لیکن ایک سوشل میڈیا پہ اپنے کو پہچنوانے کا جو بھوت سوار ہے، سمجھ گئے؟ اللہ رے پناہ، انہوں نے اس سوشل میڈیا کو نہ یہ اچھے پیغام کا بلکہ اپنی اور اپنی قوم اور اپنے جلوسوں کا توہین کا ذریعہ بھی بنا رہے ہیں۔ خامہ لگائی، خون بہتا ہوا فوٹو ڈال دیا۔ بھئی خامہ ان کو دکھانے کے لیے لگائی ہے یا اس ماں کو دکھانے کے لیے لگائی ہے جس نے کہا تھا میرے بچے پر گریہ کون کرے گا؟ تو اگر بی بی فاطمہ کے لیے خامہ لگی ہے تو پھر وہ واٹس ایپ پہ نہ دیکھیں گی، وہ ڈائریکٹ دیکھ رہی ہیں۔ زنجیروں کا ماتم، خماؤں کا ماتم، اس طریقے سے اگر شہزادی کے لیے کر رہے ہیں، مولا امام زمانہ کے لیے کر رہے ہیں، تو امام زمانہ خوب دیکھ رہے ہیں، بی بی فاطمہ دیکھ رہی ہیں، وہ جزا آپ کو دیں گی۔ لیکن اللہ کے واسطے اپنی عزاداری کو، ایک تو اب ہمارے اندر جو دشمن ہیں عزاداری کے اندر، شیعہ، سنیے انگریزی میں، شیعہ جو دشمن عزا ہیں وہ نقصان پہنچانے کے لیے پہلے ہی سے آمادہ ہیں۔ ہماری یہ سب انجان میں کی گئی حرکتیں یہ ان کو تقویت دے دیتی ہیں۔ لہذا اللہ کے واسطے ہم کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس علم کی بات آ گئی ہے تو بات علمی سے لے کر علمی سے متصل کر دوں، ہے نا؟ میں نے کیا کہا تھا کہ علم خیبر میں جو دیا گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، دیا نہیں گیا تھا، عطا کیا گیا تھا، وہ اچھا ایک بات بتائیے، یہ علم 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 اما بت دیکھ لو تمہارا نکاح نہیں ٹوٹے گا، سمجھے؟ اور دنیا جہان کی خرافات دیکھو تمہارا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ علم دیکھا اور نکاح ٹوٹ گیا پٹ سے، یہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کیا بتائیے آپ؟ معلوم ہے کچھ آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ سنیے اب آپ، میں نے شاید 2 سال پہلے اس جملے کو پڑھا تھا لیکن آج بات ہوئی ہے تو پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کی یاد بھی تو تازہ ہوتا رہے، بھول جاتے ہیں آپ لوگ۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کل میں علم کس کو عطا کروں گا؟ نہیں، قاعدے سے بتائیے، کل علم کس کو عطا کیا جائے گا؟ جو کس کو علم عطا کیا جائے گا؟ جو اتنے دھیمے سے کس کو عطا علم کیا جائے گا کل؟ جو مرد ہوگا۔ تو علم کون اٹھائے گا؟ نہیں پہنچی اب تک؟ علم کون اٹھائے گا؟ دیا مرد کو گیا تھا علم، علم مرد اٹھائیں گے۔ تو اب یاد رکھو، جب ہم علم اٹھاتے ہیں تو ہم تو مردانگی کا ثبوت دے دیتے ہیں، لیکن ان کو اپنا ماضی یاد آ جاتا ہے، لہذا علم مرد اٹھائیں گے۔ اور میں نے احتیاط سے کہا تھا علم عطا کیا گیا تھا، تو وہ علم جو علی کو عطا کیا گیا تھا وہی عباس تک آیا، اور پھر عباس کے بعد عباس کے ماتمداروں کے پاس آ گیا۔ عزاداران امام مظلوم، یہ 8 محرم بہت احتیاط سے، بہت انشاءاللہ وقت کے اندر مجلس ختم ہو جائے گی، لیکن مصائب میں اور گریے میں کوئی کمی نہیں کیجیے۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کس کا پرسہ دینا ہے، کس کو پرسہ دینا ہے؟ آج کس کو پرسہ دیجیے گا؟ آپ کو معلوم ہے کس کو پرسہ دیجیے گا؟ آج 2 بہت محترم ذاتوں کو پرسہ دینا ہے۔ کل امام حسین کے مصائب پڑھے جائیں گے تو آپ رسول کو پرسہ دیں گے، چونکہ امام حسین رسول کے بیٹے تھے۔ آج عباس کے مصائب ہوں گے تو آج پرسہ بی بی فاطمہ کو ہوگا۔ بی بی فاطمہ نے کہا تھا عباس میرا بیٹا ہے۔
میرا بیٹا عباس ہے. ایک جناب عباس کو، اور دوسرا روایات کے ذریعے سے اس بات کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی تذکرہ جناب عباس ہوتا ہے وہاں امام زمانہ رہتے ہیں. میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارہ کر دیا ہے. مطمئن رہیے امام زمانہ کو بھی پرسہ دینا ہے. جناب عباس، عزادارو، جناب عباس کی فضائل کیا پڑھوں، شجاعت کیا تھی. ایک دن مولا کائنات کہا عباس، جی بابا. کہا فلاں یہودی کے باغ میں نگرانی کی ڈیوٹی کرتا ہوں، پہرے داری کرتا ہوں، اور ہمارا اس سے معاہدہ یہ ہے کہ اس کے باغ کے اندر کوئی جانے نہ چاہ پائے. آج عباس میں رات میں نہیں جاؤں گا، تم جا کر وہاں پہرے داری کرو. چنانچہ جناب عباس وہاں پہنچ گئے پہرے داری کرنے کے لیے. نصف شب کے بعد ایک سوار آیا اور باغ میں داخل ہونا چاہ رہا تھا یہودی کے. جناب عباس نے اس کو للکارا، روکا، نہیں مانا. دونوں کے اندر جنگ ہوئی. جناب عباس نے حملے کیے اس کے اوپر، اس نے سارے حملوں کو کاٹا. بہت دیر جنگ ہونے کے بعد آخر میں وہ سوار واپس چلا گیا. صبح ہوئی، جناب عباس گھر میں تشریف لائے، سر کو جھکایا، بیٹھ گئے. مولا کائنات آئے، بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا رات میں کا جب واقعہ ہوا. کہا کیا بیٹا واقعہ ہوا؟ کہا بابا آپ نے بتایا تھا کہ کسی کو داخل نہ ہونے دینا، میں نے کسی کو داخل ہونے نہیں دیا، لیکن بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ کہا ایک سوار تھا جو داخل ہونا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو روکا. بابا جتنے بھی آپ نے تلوار کے وار مجھے بتائے ہیں وہ سب میں نے اس کے اوپر آزمائے، لیکن ہر وار کی وہ کاٹ کرتا رہا. وہ کون سا وار تھا کہ میں اس کو مار نہ سکا، قتل نہ کر سکا؟ بس جیسے ہی یہ جملہ کہا علی آگے بڑھے، عباس کے پیشانی کو بوسہ دیا، چوما، کہے بیٹا کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھا. عباس میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے جو تعلیم دی ہے کربلا کے لیے اپنے بیٹے کی جنگ دیکھ لوں. جناب عباس، جناب عباس بہادری، شجاعت کیا عالم ہے، کوئی نہیں بیان کر سکتا. صفین میں کیا معرکہ سر کیا. تاریخ نے لکھا کہ اس وقت صفین میں معاویہ کا لشکر، اس کی سانسیں رک گئیں کہ جب جناب عباس نے اپنے قدموں کو بغیر جنبش دیے ابن شاہزہ کے 7 بیٹوں کو قتل کر دیا، جنبش نہیں دی. یہ عظمت ہے جناب عباس کی. جناب عباس، اللہ اکبر، شجاعت کا کیا عالم ہے. عزادارو، ایک دو جملے کہتا چلوں نا، سمجھ لینا جناب عباس سے متعلق. یہ بتاؤ جب 4 محرم کو خیمے ہٹنے کی بات آئی، یزیدی فوج نے کہا ہم خیمے یہاں لگائیں گے. عباس نے کہا کس کی مجال، تلوار سے خط کھینچا، کہا کسی کے ہمتوں پار کر کے دکھاؤ، ہمتوں پار کر کے دکھاؤ. عزادارو، ایک جملہ تم لوگ سنتے ہو مجلس میں لیکن آپ لوگ وہ بھول جاتے ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں پر متوجہ نہیں ہوتے. جب یہ بات ہوئی تو امام حسین کس کے پاس گئے تھے؟ امام کس کے پاس گئے؟ زینب کے پاس گئے تھے؟ نہیں، کہ بہن زینب عباس کو غیظ آ گیا. آپ نہیں توجہ کرتے ہیں. اے عزادارو، حسین آ جاتے عباس کے پاس، عباس جانے دو، ہٹا لو، لیکن عباس کے پاس حسین نہیں آئے، زینب کے پاس آئے. حسین نے عباس کے آثار جلالت کچھ ایسے دیکھے کہ کہا زینب کے پاس بلاؤ. اب زینب اب جناب زینب نے انداز اختیار کیا، بلایا، کہا جاؤ میرے بھائی عباس کو بلا کے لاؤ.
جناب عباس تشریف لاتے ہیں، زانو ادب طے کر لیے، سر کو جھکا لیا. شہزادی آپ نے بلایا ہے؟ شہزادی آپ نے بلایا ہے؟ عباس سر کو جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں عباس میں نے بلایا ہے. ایک دفعہ جناب زینب فرماتی، اے عباس اگر دشمن وہاں خیمے لگانا چاہ رہا ہے تو تم اپنے خیمے ہٹا لو. عزادارو تم نے جملہ سن لیا، میں نے سنا دیا، لیکن عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. جس کے پاس قوت ہے، شجاعت ہے، وہ عباس. جن ہاتھوں سے خیمے لگے تھے ان ہاتھوں سے کیسے خیموں کو ہٹایا ہوگا میں نہیں بیان کر سکتا. عزاداران امام علوم، جناب عباس، اللہ اکبر، ایک جملہ کہہ رہا ہوں سمجھ لینا. جتنا بزدل کے لیے میدان میں جانا مشکل ہے، اتنا ہی بہادر کے لیے میدان میں نہ جانا مشکل ہے. اور کیا آپ نے جناب عباس امام حسین کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے. بس ایک دن جناب زینب نے دیکھا عباس کی آنکھیں لال ہیں، چھوٹا 4-5 سال کا سن ہے، آنکھیں ایک دم سرخ ہو رہی ہیں. عباس یہ تمہاری آنکھوں میں سرخی کیسے؟ کہا بہن شہزادی میں 2 دنوں سے سویا نہیں ہوں. کہا سوئے کیوں نہیں تو؟ کہا تم سوئے کیوں نہیں؟ کہا شہزادی مجھے ڈر لگتا ہے. شہزادی مجھے ڈر لگتا ہے. کہا کس بات کا ڈر؟ کہا مجھ سے آقا نے بتایا اے عباس تم میری ہر بات پہ لبیک کہتے ہو، ایک وقت ایسا ہوگا جب تمہارا بھائی بلائے گا تم لبیک نہیں کہہ پاؤ گے. اے بی بی میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں میرا آقا بلائے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. امام حسین کو بلایا جناب زینب نے. بھیا آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا؟ آپ نے عباس سے کیا کہہ دیا؟ کہا زینب میں نے کیا کہا؟ کہا ایسا واقعہ ہوا تھا. کہا بس جیسے ہی امام حسین نے سنا بڑھ کر عباس کو سینے سے لگایا کہ اے میرے بھائی عباس وہ وقت تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، وہ وقت وہ ہوگا جب تم بازو کٹا لو گے. جزاکم اللہ. عزادارو رونے کا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے. اس ماں کو پرسہ دیجئے جس ماں ام البنین نے اپنے بیٹے کا پرسہ نہ لیا بلکہ رسول کے روضے پہ جا کے حسین کا پرسہ دیا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. عزاداران امام علوم، عزاداران امام علوم، جناب عباس کی عظمت کیا ہے، شجاعت کیا ہے. شب عاشور، شب عاشور زہیر ابن قین، مسلم ابن اوسجہ اور دیگر چند اصحاب جناب عباس کو ایک دفعہ لے کر پشت خیمہ پہنچے. اور جب پشت خیمہ پہنچے تو اس کے بعد کہتے ہیں عباس تم کو معلوم ہے تمہاری ولادت کا سبب کیا ہے؟ کہاں؟ کہا مولا علی نے عقیل سے یہ تمنا کی تھی بہادر بیٹا پیدا ہو اور جو کربلا میں جان کو نثار کر سکے. کہا معلوم ہے؟ کہا یہی وہ موقع ہے جس کے لیے تمہاری تمنا کی گئی تھی. جناب عباس آغوش پروردہ عصمت تھے،
مولا کی آغوش میں پروان چڑھے تھے. ایک دفعہ جناب عباس نے انگڑائی لی, رکابیں ٹوٹی, کہے زہیر ابن خین تم میری شجاعت کو غیرت دلا رہے ہو, آقا حسین سے اجازت دلوا دو, صبح نہیں ہوگی دارالحمارہ پہ حسینی پرچم لہرا دو گا, میرے آقا اجازت دے دے. جزاکم اللہ. حسین اجازت نہیں دیتے, عباس سر کو جھکائے ہوئے ہیں, کوئی اجازت نہیں مل رہی ہے. 2-3 جملے سنتے چلو. عزاداران امام مظلوم, جناب سکینہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتی تھی؟ کس سے محبت کرتی تھی؟ جناب عباس سے کرتی تھی نا. دیکھ لو علم میں ابھی بھی مشق بندی ہے نہیں بندی ہے. جناب سکینہ جناب عباس سے بڑی محبت کرتی تھی. اب یہ بتاؤ, بچہ اپنے پسند کی چیز کس سے مانگتا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے اسی سے مانگتا ہے. عزاداران معلوم, یہ نفسیاتی جملے ہیں, یہ کسی کتابوں میں نہیں لکھے ملیں گے, یہ تمہارے دل کے اندر اس منظر کو پہنچانے کے لیے پیش کیے جا رہے, تاکہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جائے, اس غریب ماں کو پرسہ مل جائے. عزاداران معلوم, جناب عباس ان سے محبت کرتی تھی. اب تم بتاؤ کہ جب جناب سکینہ آتی ہوں گی, دامن پکڑتی ہوں گی, چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے, چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے, چچا مجھے پانی لا دیجئے, چچا ہائے پیاس ہائے پیاس. تم نے سن لیا, ہائے کر دی, لیکن یہ نہ سوچا عباس پہ کیا گزری ہوگی. جس کے قبضے میں فرات ہو اس کی بھتیجی ہائے پیاس. کیا کیا ہوگا جناب عباس نے میں نہیں بتا سکتا, کوئی کتاب میں واقعی نہیں لکھا ہے, میں نہیں بتا سکتا. بس عقیدہ یہ کہتا ہے کہ آقا ابو الفضل عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے, آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے, بیٹھ گئے ہوں گے, اے سکینہ بابا سے اجازت دلوا دو, سکینہ میرا آقا مجھ کو اجازت نہیں دے رہا ہے, سکینہ ایک دفعہ آقا اجازت دے دے, فرات کا رخ موڑ دو. جناب عباس تم بتاؤ, اون محمد کے لاشیں آ گئے, عباس کے بازوؤں کی مچھلیاں نہ پھڑکی ہوں گی, یتیم بھتیجے کا لاشا آ گیا, عباس خاموش رہے ہوں گے, ایک ایک موقع پر گئے ہوں گے, آقا اجازت دے دیجئے, آقا اجازت دے دیجئے. عزادارو اب تصور کرو, اب وہ وقت آ گیا کہ جب عباس نے حسین کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا, آقا اب دم گھٹ رہا, آقا اب دم گھٹ رہا ہے, اجازت دے دیجئے. حسین نے عباس کا چہرہ دیکھا, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, کہا آقا جہاں لشکر ہے وہیں علمداری بھی کروں گا. یہ جملہ کہنے کے بعد اتنے میں آواز آئی جناب عباس کی طرف سے, کہا اے آقا اب علمدار, اب وہ فوج کہاں ہے, جہاں فوج ہے وہیں جا کر کروں گا. اسی اثنا کچھ آوازیں آئیں, العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس, ہائے پیاس ہائے پیاس. بس جیسی کہا عباس تم نے آواز کو سنا؟ کہاں سنا. کہا کس کی آواز تھی؟ کہا بچوں کی آواز تھی, پیاس پیاس کہہ رہے تھے. عزادارو جیسے یہ جملہ تھا, کہا عباس جانا چاہتے ہو جاؤ, تم کو نہیں روکوں گا, لیکن پہلے بچوں کے لیے پانی لے آؤ, بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عباس جلدی سے آگے بڑھے, در خیمہ پہ پہنچے, آواز دی سکینہ مشک لاؤ. سکینہ مشک لاؤ.
عزاداران معلوم میری نگاہیں گھڑی کے اوپر ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کو دوسری مجلس میں پہنچنا ہے، لیکن عزادارو میں چاہتا ہوں دونوں مجلسوں کو ایسے ملا دوں کہ آپ کے آنسو بہتے ہوئے اس مجلس میں پہنچ جائے، اس غریب ماں کو پرسا دے، مصائب میں نہیں کمی کروں گا، ان آنسوؤں کے ساتھ دوسری مجلس میں جائیں۔ جناب عباس جیسے یہ آواز بلند کرتے ہیں، سکینہ مشک لاؤ، سکینہ مشک لاؤ، جیسے ہی یہ صدا گونجی سکینہ خوش ہو گئی، چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ زینب کا دل بیٹھ گیا، آئیں عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا شہزادی پانی لینے۔ کہا تم پانی لینے جا رہے ہو؟ کہا تلوار کو رکھ دیا، بیٹھ گئے۔ کہا عباس ایک واقعہ سن لو۔ کہا سنائیے۔ کہا عباس میں چھوٹی سی تھی، بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی، بابا نے ایک دن چادر کو ہٹایا، میرے بازوؤں کے بوسے لینے لگے، میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا یہ کیا کر رہے؟ کہا زینب اس میں رسن بندھے گی، زینب اس میں رسن بندھے گی۔ جیسے ہی بابا نے یہ کہا میں سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو کس کی مجال جو رسل باندھے، اور عباس جیسا بھائی ہو ارے کس کی ہمت۔ لیکن اے عباس اب تم جا رہے ہو، وہ وقت قریب آ گیا جب چادر چھلے رسن بندھے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بس عزاداران امام مظلوم، جناب عباس مشک کو علم میں باندھا، باہر نکل کے آئے، جیسے ہی پہنچے حسین نے علم کے پھریرے کو کھولا، اس میں لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اس پہ انگلی پھیری، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جاؤ عباس جاؤ، خدا حافظ، جاؤ عباس خدا حافظ۔ عباس میدان میں گئے، جنگ کی، بڑی بہادری سے جنگ کی۔ عزاداران امام مظلوم میں جنگ کا تذکرہ نہیں کروں گا، میں کچھ خیمے کا منظر آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کے دل پر چوٹ پہنچا سکوں۔ عزاداروں اب تو عباس جنگ کر رہے ہیں نا، اب سچ بتاؤ جب یہ صدا گونجی ہوگی کہ عباس پانی لینے گئے ہیں، سکینہ کے چچا پانی لینے گئے ہیں، سکینہ کے امو پانی لینے گئے ہیں، بتاؤ خیموں میں کیا ہوا ہوگا؟ خیموں میں کیا ہوا ہوگا؟ عزاداروں کسی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، سارے بچے اکٹھا ہو کے سکینہ کے پاس آ رہے ہوں گے، اے شہزادی آپ کے امو پانی لینے گئے ہیں؟ ہاں میرا امو پانی لینے گیا۔ جو وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے، اے شہزادی مجھ کو بھی پانی دیجیے گا، مجھ کو بھی پانی دیجیے گا، مجھ کو بھی پانی دیجیے گا۔ اے عزادارو اگر کوئی بچہ روتا ہوگا، سکینہ کہتی ہو میرا چچا پانی لا رہا ہے، جا عباس عزادارو بس۔ عزاداران امام مظلوم جناب عباس جنگ کر رہے ہیں، فرات پہ پہنچے، ہزاروں کے لشکر کو بھگایا، ہزاروں کو واصل جہنم پہنچایا، مشق سکینہ بھری لے کر چلے۔ اب سب نے دیکھنا شروع کیا، وہ عباس کا علم ہے، وہ آقا آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، امو آ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں میرے چچا آ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو مظلوم کربلا بھی دیکھ رہے ہیں۔ عزادارو ایک وار ہوا، عباس کا دہنا بازو کٹا، دوسرا وار ہوا، عباس کا بایاں بازو کٹا۔ عباس نے مشک کو دانتوں میں دبایا، لیکن ایک تیر آ کر پڑا، مشک سکینہ چھد گئی، پانی بہہ گیا، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ بس عزاداران امام مظلوم روایات میں ملتا یہ ہے، روایات میں ملتا ہے بھائی کی قوت ہوتا ہے، کمر ہوتا ہے، کمر سے تشبیہ دی ہے۔ اگر بھائی ہوتا ہے تو کمر مضبوط رہتی ہے، اور اگر بھائی چلا جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔
جزاکم اللہ. بس عزادارو اب رو کر پرسہ پیش کر دو. مجلس کو اختتامی مرحلے میں لیے جا رہا ہوں. عزادارو ایک گرز آہنی پڑا. عباس زین پہ سنبھل نہ سکے, آواز بلند کی, اے چچبا بھیا آقا میرا سلام آخر قبول ہو. عباس زین سے چلے. دو جملے میرے مولا بہادری اتنی دیر سے سن رہے تھے, اب بہادری کے ساتھ دو جملے میرے مولا عباس کے سنیے گا. میرے مولا عباس نے کہا ذاکر میری مصیبت تو بیان کر. اے ذاکر تو نے میری مصیبت نہیں بیان کی, مولا آپ پر کیا مصیبت پڑ گئی؟ عزادارو جملہ سنو. لگتا ہے کچھ عباس پہ ایسی مصیبت پڑی تھی کہ جناب عباس جیسا بہادر کہہ رہا میری مصیبت تو بیان کرو. جناب عباس آپ کی کیا مصیبت ہے؟ کہ اے ذاکر ارے کوئی گھوڑے سے گرا, ہاتھوں کا سہارا لے لیا, لیکن جب میں گھوڑے سے گرا میرے دو لوہا زمین پر آ گئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس عزادارو عباس کے سرانے پہنچے. عباس کو کیا کیا؟ علم کو اٹھایا. اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. علم کو لیا, خیمے کا رخ کیا. اے عزادارو ادھر منادی نے آواز دی, جس کو علی کا بدلہ لینا ہے عباس سے بدلہ لے لے. ظالموں نے تلوار کے وہاں عباس کا لاشا پارا پارا. یا عباس یا عباس یا عباس.